مولا علی مشکل کشا ہے، صرف مولا کا نسخہ ہے، یہ اہل بیت کا نسخہ ہے، مولا علی کا نسخہ ہے۔ ان آیتوں کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ اگر نیند نہیں آتی ہے، انہی آیتوں کو اس نیت سے پڑھیں کہ نیند آ جائے، آپ کو بڑی نیند آ جائے گی۔ ان 3 آیتیں ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ خیال آپ کا غلام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو دماغ میں کیمیکل کچرا ہوتا ہے نا، ٹینشن ہے، پریشانی، ہزار غم ہے، وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں زہر ہوتے ہیں، وہ دماغ سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ گریہ کریں، اور بہترین گریہ جو ہے وہ مولا حسین کے غم میں ہے۔ ہاں اب کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے آکسیٹوسن ہیز بین شون ٹو ریڈیوس لیول آف کورٹیسول۔ جو غصے میں آتے ہیں نا تو ایک زہر دماغ سے نکلتا ہے جس کا نام ہے کورٹیسول، یا بدگمانی کرتے ہیں، سوء ظن کرتے ہیں، اس وقت بھی ایک ہارمون نکلتا ہے آپ کے دماغ سے، اس کے اسٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں، اسے کورٹیسول بھی کہتے ہیں۔ یہ زہر ہے اور پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اس زہر کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولا حسین کے غم میں روئیں تو وہ سارا زہر دماغ سے نکل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا خود فرماتا ہے، اے میرے بندے، جب تو وضو نہیں کرتا ہے نا تو تو مجھ سے وفا نہیں کرتا، جفا کرتا ہے، کیونکہ تو میرا محب نہیں، تو میرا عاشق نہیں، تو میرے اپنا ہاتھ میرے نام کو بھی نہیں لگا سکتا، یعنی مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے۔ وضو کے بغیر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں قرآن کو؟ نہیں۔ اللہ کے نام کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، گناہ ہے۔ یعنی تو میری محبت نہیں چاہتا ہے، تو مجھ سے دور، مجھ سے وفا نہیں کی تو نے۔ چلو اب اس نے وضو کر لیا، پروردگار کہتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اگر میرے بندے تو نے وضو کر لیا لیکن اب تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اب نماز میں کیا دیر ہے؟ وضو میں رکا، بھائی کون وضو کرے، ٹھنڈی ہے، فلاں ہے فلاں، تو انسان سست ہو جاتا ہے۔ اب وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، شکرانے کی نماز پڑھ لے، توبہ کی نماز پڑھ لے، والدین کی نماز پڑھ لے، کتنی 200 نمازیں ہیں، کوئی ایک نماز پڑھ دے، جعفر طیار نماز پڑھ دے، سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی نماز پڑھ لے۔ اگر تو نے نماز نہیں پڑھی تب تو مجھ سے وفا نہیں کرتا، جفا کرتا، کیونکہ اب نماز بھی پڑھ لی، بندے نے وضو بھی کر لیا، نماز۔ اب پھر دیکھیے بڑی پیاری حدیث ہے، اس کا نتیجہ بہت خوبصورت ہے۔ پروردگار کہتا ہے اگر تو نے وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، لیکن اگر تو نے دعا نہیں مانگی، میں کوئی تیری نماز کا محتاج ہوں؟ میں تو تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، بہانا چاہتا ہوں۔ اگر تو دعا نہ مانگے تب بھی تو نے مجھ سے وفا نہیں کی، تو نے مجھ سے جفا کی۔ اب نتیجہ سنیے، پروردگار فرماتا ہے اگر ایک مومن وضو بھی کرے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگے، اب اگر میں اللہ اس کی دعا قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی، میں سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہوں۔ عزیز، وضو کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے وضو۔ دوسری چیز دائم الذکر، ہمیشہ کسی نہ کسی اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ فائدہ ہے دنیا کا، آخرت کا، کبھی محتاج نہیں ہوں گے، کبھی ڈریں گے نہیں، کبھی خوف نہیں کھائیں گے، کبھی پریشان نہ ہوں گے۔ ذکر کے فائدے بہت زیادہ ہیں، مگر کون سا ذکر؟ جو حضور قلب کے ساتھ ہو، جس ذکر کے سے کہ نتیجہ ہے نا کہ واقع میں صحیح ذکر، ایک زبانی ذکر اس کا ثواب ہے، مگر مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے آپ۔ مقصد ہے امام زمانہ کی زیارت، مقصد ہے 313 میں میرا بچہ شامل ہو جائے، تو عزیزان گرامی وہ کون سا ذکر ہے؟ صرف زبانی ذکر نہیں، صرف قلبی ذکر نہیں، ذکر وہ جو قلبی بھی ہو، زبانی بھی ہو، عملی بھی ہو۔ اس کا ثمر ہے، کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ میں حقیقی ذکر کر رہا ہوں جو مجھے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچائے گا؟ جی ہاں، وہ حقیقی ذکر کا امتحان کریں۔ جب حقیقی ذکر کریں گے تو ہمارے اندر ادب آ جائے گا، با ادب ہو جائیں گے۔ اگر حقیقی ذکر کر رہے ہیں یعنی پھر ہم خود کو خدا کے دربار میں سمجھ رہے ہیں، پھر ہم کبھی غصہ نہیں کر سکتے، کبھی گالی نہیں دے سکتے، کبھی ہماری آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ مقدس اردبیلی 40 سال اس ذکر حقیقی میں شامل رہے، مشغول رہے، کبھی نوکر پہ ان کی آواز اونچی نہیں ہوئی، کبھی بیوی کو نہیں ڈانٹا، کبھی بچے کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھتے تھے۔ یہ تو چلیے چھوڑیے، 40 سال
کبھی پاؤں سیدھے کر کے نہیں سوئے. گناہ ہے؟ نہیں. مکروہ ہے؟ نہیں. مگر ذکر خدا کی لذت پاؤں سیدھے کرنے کی لذت سے اسے زیادہ محسوس ہو رہی تھی. پاؤں سیدھے کیوں نہیں کیے؟ کہ میں خدا کے حضور میں بے ادبی ہو جائے گی. بزرگ بیٹھے آپ پاؤں سیدھے کریں گے؟ نہیں کریں گے. اب دیکھیے یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، 40 سال پاؤں سیدھے نہیں کیے. اب سکرات کا وقت تھا نا، چاروں طرف شاگرد تھے کہ دیکھے کچھ کہہ رہے ہیں استاد، دیکھا اللہ سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے میرے اللہ تو گواہ ہے 40 سال میں پاؤں سیدھا کر کے بھی نہیں سویا ہوں، کیونکہ میں سمجھا تیرے حضور میں بے ادبی ہو جائے گی. لیکن اب تیرا حکم ہے نا، میت کے پاؤں سیدھے کرو، موت کے وقت سیدھے کرو، سکرات کے وقت سیدھے کرو. اب کیونکہ تیرا حکم ہے اس لیے پروردگار معذرت کے ساتھ میں پاؤں سیدھے کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ حقیقی ذکر وہ ہے جو شخص پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، اس قدر خدا کا حضور اس کے دماغ پہ غالب ہے، تو وہ گناہ کیسے کرے؟ گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لہٰذا حقیقی ذکر وہ ہے جو ہمیں گناہ سے بچا لے. گناہ تب ہم کرتے ہیں جب ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو جب یہ ذکر کریں گے جو حقیقی ذکر ہے تو یقیناً مولا کی زیارت نصیب ہوگی، یقیناً ہمارے بچے کیا ہوں گے؟ 313 میں شامل ہوں گے. اور تیسری چیز وہ کیوں میں نے بتائی کہ دائم الوضو، دائم ذکر، دائم الصوم. کیونکہ ممکن ہے ایک شخص کو استاد ملے اس علم عرفان میں، ممکن ہے نہ ملے. فرماتے ہیں کہ اگر آدھی عمر بھی انسان کی خرچ ہو جائے کہ استاد کامل ملے. استاد کامل کون ہے؟ جس کے حضور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں بھی ہوں وہ استاد آپ کو دیکھ سکتا ہے، آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں استاد کامل. اور یہ لوگ چھپے رہتے ہیں، بہت مشکل سے ملتے ہیں. لیکن طریقہ کیا ہے؟ توسل. بی بی سے توسل کریں، بی بی مجھے استاد کامل عطا فرما. استاد کامل کا کیا کام ہے؟ امام زمانہ تک پہنچانا. پھر آگے کی منزلیں خود امام زمانہ علیہ السلام طے کرائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو استاد کامل ممکن ہے نہ ملے کسی کو. ہر سارے لوگ تو قم میں نہیں رہتے. قم میں بھی عام پتہ نہیں چلتا، مرنے کے بعد پتہ. آیت اللہ پہلوانی استاد کامل تھے، 18 اولیاء خدا کی تربیت کی. ہم یہی قم میں رہتے تھے، کوئی ان کا نام نہیں سنا ہوا تھا زندگی میں. مرنے کے بعد ان کی اتنی ساری کتابیں آ گئیں. یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ تو جیسے میں نے بتایا سید علی قاضی کہ اگر آپ کو استاد نہ ملے تو آپ ڈائریکٹ خدا سے درس لے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، علم عرفان کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو گیا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال بھر روزے رکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں. روزہ خود صحت ہے. یہ کینسر کے مریض جو بیچارے لاکھوں روپے دے کے کیموتھراپی کر کے مر جاتے ہیں، اگر یہ روزہ رکھیں کینسر ختم ہو جائے گا. کیسے؟ یہ باڈی میں جو کینسر سیل ہوتے ہیں نا، کچھ جوان ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں. ان کی غذا کیا ہے؟ گلوکوز. جب آپ روزہ رکھیں گے ان کو گلوکوز نہیں ملے گا. پہلے بوڑھے سیل مریں گے، پھر بچے مریں گے، پھر جوان مر جائیں گے. اگر 4 مہینہ بھی کوئی روزہ رکھیں کینسر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. وہ کینسر کی بیماری سے زیادہ بیماری کا خوف ہے، لوگ خوف میں مر جاتے ہیں. بیماری نہیں مارتی، خوف مارتا ہے. جب خوف میں آ جاتے ہیں، ابھی 1000 سے زیادہ طب اہل بیت سے کینسر کے مریض الحمدللہ شفا پا چکے ہیں. خوف کی وجہ سے امیونٹی پاور یعنی قوت مدافعت ختم ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، خوف سے مرتا ہے. اور کیموتھراپی جب دیتے ہیں تو اچھے سیل بھی ختم ہو جاتے ہیں، صرف کینسر سیل نہیں مرتے. تو عزیزان گرامی، روزہ سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ کینسر کی ختم ہو جاتی. کل ہی مجھے ایک شخص نے آسٹریلیا میں رہتا ہے فون کیا، اگر میرے کڈنی میں خرابی ہو گئی ہے، کڈنی میں ایک چیز بڑھنے لگی ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ تو خطرہ ہے. تو اب یہ ہے کہ تو وہاں تو روزے کا تصور نہیں ہے، آدھا دن روزہ رکھ تو خود بخود کڈنی کو آرام ملے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے. یعنی روزہ آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے.
روزے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. مشین ہے نا گاڑی, جتنی چلائیں گے تو کیا ہوگا, جلدی ختم ہو جائے گی. تو یہ جتنا زیادہ کھائیں گے تو جلدی دنیا سے چلے جائیں گے. اسلام میں 2 وقت کے کھانے کا ذکر ہے, اور جو 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں صحت بھی اچھی رہتی ہے, عمر بھی طولانی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں یہی تھا 2 وقت کے کھانے پہ. اب تو 3 4 5 مرتبہ کھاتے ہیں. عمریں چھوٹی ہو گئی ہیں, 60 70 سال پہلے 100 سال تک بندہ آرام سے رہتا ہے. روزے میں کوئی نقصان نہیں ہے, صحت کا بھی فائدہ ہے, کینسر سیل بھی مرتے ہیں. تو عزیز آنے کے اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں. 1 سال اگر آپ نے روزہ رکھا, فیٹی لیور ہے, دل کی بیماری, ساری بیماریاں کلین ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو ادھر سے جسم پاک ہو جائے گا, اور ادھر سے ایک درس پروردگار کی طرف سے آپ کو ملے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. 3 چیزیں ہیں, مگر صفات خبیثہ کو ختم کرنا لازمی ہے. ممکن ہے ایک صفت خبیث, غصہ بھی اگر آپ ختم نہ کر سکیں تو امام زمانہ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکیں گے. ایک شخص نے 40 ہفتہ عبادت کی مسجد سہلہ میں, بہت زحمت کی. اس دن مولا تشریف لائے کہ اپنی زیارت اسے کرائیں, مگر یہ بندے خدا غصے والے تھے, اور وہیں مسجد میں کوئی شخص آیا, اس پہ غصہ کیا, اور امام وہیں سے واپس چلے گئے, پیغام دے کر گئے کہ میں دروازے تک تیرے آیا تھا, مگر تیرے غصے نے تجھے محروم کر دیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو اب 3 چیزیں تو یہ عملی ہیں, مگر صفات خبیثہ یعنی صفات حیوانی, صفات شیطانی, ان کو ختم کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے 2 حدیثیں میں نے بتلائی تھی, مگر وقت نہیں ملا اس مجلس میں. دوسری مجلس میں نے کچھ بیان کیا تھا, میں بیان نہ کر سکا. دیکھیں صفات خبیثہ بہت زیادہ ہیں, 110 سے زیادہ گناہ تو زبان کے ہیں. اب کس گناہ کو آپ ختم کرنے کے لیے محنت کریں گے؟ امام خمینی فرماتے ہیں ایک صفت رذیل کو ختم کرنے کے لیے, ایک صفت حیوانی کو ختم کرنے کے لیے 40 سال خون جگر خرچ کرنا پڑتا ہے. عادت صفت انسان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے, اسے ختم کرنا آسان نہیں ہے. مگر 2 حدیثیں اتنی نورانی ہیں کہ ہمارے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ آسان کر دیا کہ 2 چیزیں کر لو, تمام بری عادتوں سے تقریباً پاک ہو جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ حب دنیا. اگر حب دنیا کو دل سے نکال دو تو نہیں معلوم کتنے 100 بری عادتیں ختم ہو جائیں گی. بخل, انسان بخیل کیوں ہوتا ہے؟ حب دنیا کی وجہ سے. خمس کیوں نہیں دیتا؟ حب دنیا کی. چوری کیوں کرتا ہے؟ حب دنیا کی وجہ سے. ہیروئن کیوں بیچتا ہے؟ حب دنیا کی وجہ سے. 100 سے زیادہ گناہوں سے بچ جاؤ گے اگر حب دنیا کی جڑ کو ختم کرو. جڑ کو ختم کرنا ہے. پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں حب دنیا ہے کیا. ہاں, یہ جو پیسہ ہے حب دنیا ہے کیا چیز؟ کیا یہ پیسہ ہم قبر میں ساتھ لے جائیں گے؟ ہرگز نہیں. سکندر اعظم نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی, جب مرے تو کہا کہ میرے دونوں ہاتھ باہر نکالنا کفن سے, کہ جو پوری دنیا کا حاکم تھا وہ خالی ہاتھ جا رہا. تو کیوں انسان اس میں چکر میں پڑتا ہے, پیسوں کا لالچ کیوں بنتا ہے؟ یہ شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا, داؤد علیہ السلام نے کہا میں حب دنیا کیسے ختم کروں؟ کہا جاؤ ایک غار میں جاؤ. اللہ کے نبی ہمیں سکھانے کے لیے کہ حب دنیا کیسے ختم کریں. حضرت داؤد علیہ السلام گئے اس غار میں, دیکھا ایک لاش پڑی ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے میں اروا علاقے کا بادشاہ تھا, اللہ نے مجھے 1000 سال عمر دی, میں نے 1000 سال حکومت کی, 1000 میری بیویاں تھیں, اتنے میرے بچے تھے, مگر اے لوگوں دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. آج میں یہ ہوں جو دیکھ رہے ہو, میرے قبر کے ساتھی کیڑے اور مکوڑے ہیں. ہاں, یہ میرے بدن کو کھا رہے ہیں, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, تو یہ چیزیں ہیں عقل کو قوی کرنے کی. عقل قوی
تب ہوگا جب قرآن اہل بیت کی باتیں سنیں گے. یہ وہم ہے میں کروڑ پتی بنوں، میں ارب پتی بنوں. ارے بھائی کروڑ پتی بن جائیں گے تو کیا 10 روٹیاں کھائیں گے؟ وہی 2 روٹی کھائیں گے. ہاں، بلکہ کروڑ پتی بننے کے بعد آپ کی ذمہ داری اگر پوری نہیں کی، غریبوں کا حق نہ دیا، یتیموں کا حق نہ دیا، تو قیامت میں ان سب کا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا، تمہاری ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے. حب دنیا ہے کیا جو انسان اس میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ خلاف عقل ہے میں ان چیزوں سے محبت کروں جن کے بارے میں یقین ہے یہ مجھ سے جدا بھی ہونے والی ہیں اور بے وفائی بھی کرنے والی. یہ دنیا ہے، جدا ہونے والی ہے، بے وفائی کرنے والی ہے. یہ عشق دنیا جہالت ہے، ایک دوسرے کی اندھی تقلید ہے. سارے لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہ پیسے کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے کتنے لوگ تباہ برباد ہو گئے ہیں، کتنے خاندان برباد ہو گئے ہیں. تو عزیزان گرامی، پیسہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، یہ جدا ہے. اصل پراپرٹی آپ کی وہ ہے جو موت کے بعد بھی جدا نہ ہو. اب دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت میں جو رکاوٹ ہے وہ دنیا کی محبت ہے. خود امام زمانہ، اس زمانے کے امام زمانہ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. سلوات پڑھیں. امام قسم کھا کے بتا رہے ہیں، یعنی اہمیت بتانے، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مومنوں کو بتا رہے ہیں جنہیں یقین ہے. مجھے قسم میں اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. دنیا میں ایسے مومن بھی ہیں کہ اگر پوری دنیا کی دولت ان کی ہو اور پوری دنیا کی حکومت بھی ان کی ہو، جب صبح اٹھے تو حکومت بھی چھن چکی ہے، پوری دولت بھی چھن چکی ہے. ہاں؟ اب امام معیار بتلا رہے ہیں کون ہے امام کی زیارت کے قابل. ہمارا اگر 1 کروڑ کا بزنس ہو یا کوئی جہاز ہو وہ ڈوب جائے تو بتائیے کیا حالت ہو. وہ $100 گم ہوتا ہے، ہمیں نیند نہیں آتی، میرا $100 گم ہو گیا. امام فرما رہے پوری دنیا کا خزانہ اس کا تھا، پوری دنیا کی حکومت، صبح اٹھا دونوں چھن گئے. فرمایا اسے ذرہ برابر پریشانی نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ 2 کاندھے میرے ہیں، 2 مچھر کے پر تھے وہ گر گئے. یہ ہے مومن. ہاں، 2 مچھر کے پر تھے. ارے دنیا کے لوگ دین، ایمان، غیرت، شرم، حیا سب برباد کر رہے ہیں، وہ دنیا جو ساتھ لے جانے والی نہیں ہے. پوری دنیا چھن گئی، 2 مچھر کے پر ہیں جو گر گئے. اب سنیے امام کا اب جملہ، فرماتے میں ایسے مومن کی زیارت کا عاشق ہوں. ارے خود امام زمانہ آئیں گے اگر محبت دنیا نکالو. صلوات پڑھیں محمد والے. ہاں، خود امام زمانہ آئیں گے آپ کے پاس اگر آپ حب دنیا نکال دو. ہاں، مثلا دیکھو جب آپ کو 1 کروڑ روپے ملتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ خوشی ہوتی تو آپ کے دل میں حب دنیا ہے. 1 کروڑ چھن جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، غم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی حب دنیا ہے. ابھی آپ لائق نہیں امام زمانہ کی زیارت کے. ہاں؟ جب دولت ملے تو خوشی نہ ہو، دولت چھنے تو خوشی غم نہ ہو. یہی نبی پاک کی حدیث ہے. جب کچھ دنیا دار صحابی تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنا جہاد کرتے ہیں، اللہ نے سارا پیسہ یہودیوں کو دے رکھا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہے، ہم فقیر ہیں. رسول خدا نے کہا یہ مریض ہیں دنیا داری کے. رسول خدا نے حدیث پڑھی زبردست اور یہ امام نے گویا اس کی شرح کی. رسول خدا نے فرمایا کہ اگر خدا کے نزدیک پیسے، دولت، سونے، حکومت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی خدا اپنے دشمن فرعون کو نہ دیتا. خدا کے اس چیز کی ویلیو نہیں ہے جو فنا ہونے والی ہے. خدا کے ہاں جو ویلیو ہے، قیمت ہے، وہ ایمان کی ہے، عمل صالح کی ہے، نماز شب کی ہے، عزاداری کی ہے، زیارت اہل بیت کی ہے، محبت اہل بیت، سخاوت، شجاعت، یہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب یہ حب ذات پر بہرحال وہاں 3-4 تقریر میں نے کی تھی.
دوسرا مسئلہ اس سے بھی اہم ہے، حب دنیا، حب ذات۔ حب ذات کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر انسان کے اندر اپنے ذات کی محبت ہے، مگر یہ ذات کی محبت جب تک رہے گی آپ کی کوئی عبادت خالص نہیں رہے گی، حتیٰ کہ عزاداری بھی خالص نہیں ہوگی، مولا حسین سے محبت و مودت بھی خالص نہیں ہوگی جب تک کہ حب ذات کو فنا نہ کرے۔ مثال دوں، مثلا ایک مومن عزاداری کر رہا ہے، 2 مہینے 8 دن عزاداری کر رہا ہے، نیاز کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، مولا حسین کا لنگر چلا رہا ہے، بہت زحمت کر رہا ہے۔ اب یہ مومن مر گیا، اب اس نے اتنا خرچ کیا ہے، قیامت کا میدان ہو گیا، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے۔ ہاں، اب اسے امید ہے کہ میں نے اتنا نظر نیاز کیا تھا، میں نے اتنی محنت کی تھی، میں نے مولا حسین کے لیے فرش عزا بچھایا تھا، مولا حسین آئیں گے، میری مدد کریں گے، میری شفاعت کریں گے۔ ہاں، خدا بھی عادل ہے، امام حسین بھی عادل ہے۔ اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، امام حسین شفاعت نہیں کریں گے، مولا علی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ عدل کے خلاف ہے۔ یہ پارٹی بازی نہیں ہے امام حسین کیا کہ میرے لیے روتا تھا، ساری دنیا پہ ظلم کرے اور میں اسے جنت میں لے جاؤں۔ بس وہ ظالم تھا، کسی کا حق کھائے۔ اب مولا کے پاس جائے گا، مولا کہے گا نہیں تو ظالم ہے، ہم عادل ہیں، تجھے جہنم میں 1000 سال رہنا پڑے گا۔ اب کیونکہ اس کے دل میں اپنے ذات کی محبت تھی، وہ جو لنگر کھا رہا تھا، چلا رہا تھا، جو مجلسیں کروا رہا تھا، پیسے کروا رہا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا کہ مولا مجھے جنت دیں۔ مولا نے جنت نہیں دی تو اب کیا ہوگا؟ وہ محبت نفرت میں بدل جائے گی، بغض و کینے میں بدل جائے گی۔ میں نے پوری عمر حسین حسین کیا، پوری عمر ماتم کیا، پوری عمر اتنا پیسہ، اور مولا مجھے جنت میں نہیں لے جا رہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا حب ذات کی وجہ سے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر حب ذات ہوگی تو محبت حسین نعوذ باللہ بغض میں بدل جائے گی اور ابدی جہنم میں چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حب ذات کو ختم کریں، حب ذات کو ختم کریں، تب ہماری عبادت خالص ہے۔ دیکھیے حب ذات اگر ختم ہو گئی، جیسے حب دنیا سے 100 بیماریاں ریلیٹڈ ہیں، 100 خباثتیں، حب ذات سے بھی 100 کے قریب نجاستیں ہیں۔ ایک واقعہ بھی سن لیں، مولا علی علیہ السلام نے بیٹے امام حسن سے فرمایا، بیٹے 3 مہینے سے میرے نفس کی خواہش ہے کہ کباب کھاؤں۔ مولا تربیت دے رہے ہیں، مگر بیٹے نفس کی خواہش فوراً قبول نہ کرنا۔ اب ہمیں آج نفس نے کہا چلو کباب کو، ہم دوڑتے ہوئے ریسٹورنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، اس سے نفس طاقتور ہوتا ہے اور روح انسان کی کمزور ہوتی۔ 3 مہینے سے میں نے اس خواہش کو روکا، مولا علی کہہ رہے میرے نفس نے کہا کباب کھاؤں، میں نے کہا نفس نہیں، میں تیری بات نہیں مانوں گا، لیکن اب 3 مہینے ہو گئے، اب اگر میں کھاؤں تو حرج نہیں ہے۔ 3 مہینے تک میں نے نفس کی بات کو نہیں مانا۔ امام حسن بہت خوش ہو گئے، بابا تو اکثر جو کی روٹی سوکھی کھاتے ہیں پانی کے ساتھ یا نمک کے ساتھ۔ مولا جلدی گئے، امام حسن کباب تیار کرا کے لائے، دسترخوان لگ گیا۔ مولا نے پہلا لقمہ اٹھانا چاہا، دروازے پر فقیر کی آواز آئی۔ مولا نے کہا بیٹے حسن یہ کباب اس کو دے دو۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا آپ 3 مہینے سے خواہش رکھتے، فرمایا نہیں، عمل سے بتایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو سب سے زیادہ محبوب، کہ 3 مہینے سے میری خواہش ہے کہ میں کھاؤں، یہ چیز جب اللہ کی راہ میں دوں گا تو اس کی عظمت کچھ اور ہے۔ ہم بچا کچا کھانا اللہ کے راہ میں فقیر کو دیتے ہیں، سمجھتے ہم نے خیر کا کام کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حب ذات انسان کو منافق بنا دیتی، خطرہ بھی ہے۔ ایک نجاشی مولا علی کے دربار کا شاعر ذاکر تھا، بہت بڑا ذاکر تھا، مولا کا عاشق تھا، مگر اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے اندر حب ذات ہے یا نہیں۔ حب ذات چیک کریں، حب ذات اگر ہے تو اسے نکالیں۔ کیا ہوا کہ نماز کے لیے جا رہا تھا مولا علی کے پیچھے نماز پڑھنے نجاشی، تو ایک پرانا
بدبخت دوست مل گیا، برے دوست آ گئے. مولا علی فرماتے کہ کہاں جا مسجد، ابھی تو اذان نہیں ہے 15، چلو گپ شپ لگاتے. وہ لے کر آیا، شیطان بن کے گھر میں لیا اور وہاں سے آ کے شراب کی بوتل کھولی. کہا ہم اب مسلمان ہو چکے ہیں، شراب حرام ہے. اس نے بھٹکایا، کوئی نہیں تھوڑا سا پی لو. پھر تھوڑا تو کوئی نہیں پیتا ہے، پھر تو پورا ہی شیطان بن جاتا. دونوں نے بہت شراب پیا اور پھر ہنگامہ کیا. مولا علی کو بتایا کہ مولا علی آپ کا نجاشی جو شاعر تھا، ذاکر، تو شراب پی لی. دونوں کو پکڑ کے لا، 80 کوڑے لگا. نجاشی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. مولا کو پیغام بھیجا کہ مولا ٹھیک ہے، مجھے سزا سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر میں بہت مشہور ذاکر ہوں، مشہور آدمی ہوں، ساری دنیا کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرے. اب اکیلے مجھے جتنا بھی مارے منظور ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. مولا نے کہا یہ عدل کے خلاف ہے. جو جرم تو نے کیا ہے وہی تیرے دوست نے کیا ہے. جیسے سارے عام اس کو 80 کوڑے لگے تجھے بھی لگے گی. انہوں نے کہا نہیں. اب کیونکہ ذات کی محبت تھی، مولا علی کا بھی عاشق تھا، مگر ذات کی محبت مولا علی کی محبت سے زیادہ تھی. مولا علی کو چھوڑ کر چلا گیا کہاں؟ یزید کے باپ کے پاس، حاکم شام کے پاس چلا گیا. حاکم شام نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، یہ بڑا بولنے والا خطیب ہے، بڑا شاعر ہے، آج یہ مولا علی کے عدل سے بھاگ کر آیا ہے تو آئے گا کچھ مولا علی کے خلاف بولے گا. اس نے بہت مجمع اکٹھا کیا، کہا نجاشی جاؤ ممبر پہ کچھ بولو علی کے خلاف، علی کے خلاف کچھ بولو. نجاشی ممبر پر گیا، حب ذات نے اسے مردود کیا مگر برا آدمی نہیں تھا. وہاں ممبر پہ جا کے کہا معاویہ میں سمجھ گیا تو مجھے کیوں لے کر آیا، مجمع کیوں اکٹھا کیا ہے. سنو یہ کہتا ہے علی کے بارے میں کہوں، میں علی کے عدل سے بھاگ کر معاویہ کے ظلم میں نے پناہ لی ہے. علی مولا میرے عادل ہیں، میں ان کا عدل برداشت نہ کر سکا. مولا کے خلاف ایک لفظ نہ بولا، لیکن گیا تو جہنم میں نا. مولا کو چھوڑ کے یزید کے باپ کی طرف آ گیا. تو عزیزان گرامی کیوں آ گیا؟ حب ذات کی وجہ سے. حب ذات بہت بری چیز ہے. کتنے لوگ پہلے منافق نہ تھے، حب ذات کی وجہ سے منافق ہو گئے. 2 صحابی آپس میں لڑے، رسول خدا کے پاس آئے، ایک کا جرم تھا ایک کا جرم نہیں تھا. رسول خدا نے فیصلہ کیا کہ تو مجرم ہے، یہ بے گناہ ہے. تو جسے کہا مجرم، حب ذات کی وجہ سے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول آپ عدل نہیں کر رہے. بس ختم. رسول خدا کی عدالت میں شک کیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ نبی کے ہر حکم کو نہ مانے. یہ شک کیا، نبی کی عدالت میں شک کیا، منافق ہو گیا. بس عزیزان گرامی اب بات نتیجہ دے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں اس کی روح کیا ہے؟ لا محبوب الا اللہ. اگر اللہ کے سوا کسی سے بھی محبت زیادہ ہے، چاہے پیسے سے ہو، چاہے حکومت سے ہو، چاہے بیوی سے ہو، چاہے بچے سے ہو، کسی سے بھی محبت اگر اللہ سے زیادہ ہے، اہل بیت سے زیادہ ہے، تو اس انسان کی موت ایمان پر نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، مولا علی مشکل کشا ہیں. صرف مولا کا نسخہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں خیال پر. 99% لوگ خیال کے غلام ہیں، خیال پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. سوائے قرآن و اہل بیت گارنٹی کے ساتھ آپ خیال پہ کنٹرول نہیں سکتے. میڈیٹیشن کیا ہے؟ یہ کافر لوگ بھی کرتے ہیں، بدھسٹ لوگ کرتے ہیں. البتہ بدھسٹ کے بارے میں نہیں معلوم، مگر ان کے اندر بہت ساری اخلاقی چیزیں ہیں جو بدھسٹ نے بتائی ہیں. وہ لوگ میڈیٹیشن بہت کرتے ہیں. آج میڈیٹیشن کا فیشن ہو چکا ہے یورپ میں. میڈیٹیشن کے ذریعے سے کینسر کا علاج بھی ہو سکتا ہے. ایک نقطے پر مرکز کریں، فوکس کریں. طاقت ہے انسان کی روح میں کہ بغیر دوائی کے آپ کینسر سیل کو کل کر سکتے ہیں. میڈیٹیشن وہی ہے، خیال کو کنٹرول کرنا،
خیال کو کنٹرول کر لیا، عرفان کے درجے کھل سکتے ہیں۔ صرف اور صرف قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے آپ اپنے خیال کے حاکم بن سکتے ہیں، ورنہ 99% لوگ خیال کے غلام ہیں۔ آئیے مولا علی کا نسخہ سنیں، اور زبردست نسخہ ہے۔ جو مائیں چاہتی ہیں، جو والدین چاہتے ہیں ہمارے بچے امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہوں، یہ آیتیں 3 انہیں یاد کرائیں۔ انہیں کہتے ہیں آیت سخریہ، مسخر کرنے والی آیتیں۔ اے پروردگار تو نے سورج کو مسخر کیا ہے، اے خدا تو نے چاند کو مسخر کیا ہے، تو نے بڑے بڑے سیاروں کو مسخر کیا ہے، میں تیرا ضعیف بندہ ہوں، میں اپنے خیال کو بھی مسخر نہیں کر سکتا، یعنی مسخر نہیں، کنٹرول نہیں کر سکتا، تو مجھے طاقت عطا فرما تاکہ میں اپنے خیال کو کنٹرول کروں۔ جب میں نے خیال کو کنٹرول میں لے لیا، شیطان کے سارے دروازے میں نے بند کر دیے۔ یہ 3 آیتیں ہیں عزیزان گرامی، سورہ اعراف 7ویں سورہ 54، 55، 56۔ ان ربکم اللہ سے شروع ہوتی ہیں محسنین تک۔ روزانہ 70 ٹائم ان آیتوں کو پڑھیں، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان آیتوں کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ نیند نہیں کرنا چاہتے، جاگنا چاہتے ہیں، ان آیتوں کو اس نیت سے پڑھیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اگر نیند نہیں آتی ہے، انہی آیتوں کو اس نیت سے پڑھیں کہ نیند آ جائے، آپ کو بڑی نیند آ جائے گی۔ یہ آیتیں طہارت دیتی ہیں، ان آیتوں کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہ اہل بیت کا نسخہ ہے، مولا علی کا نسخہ ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد بھی بچوں کو عادت دیں، مثلا اگر 70 ٹائم ہے تو مثلا 20 مرتبہ ہر نماز کے بعد 20 آیتیں پڑھ لیں۔ ان 3 آیتیں ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ خیال آپ کا غلام ہو جائے گا۔ انسان کی قیمت اس وقت ہے جب وہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھتا ہے، جب وہ خود کو اہل بیت کی دربار میں سمجھتا ہے، اس وقت آپ کی قیمت ہے۔ اگر آپ خود کو خدا کے حضور میں نہیں سمجھتے، آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کی کوئی ارزش نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ عظیم الشان 3 آیتیں ہیں، انشاءاللہ انہیں یاد کر لیں۔ وہ ایک چھوٹی چھوٹی جو تحقیقات ہے، بعد میں نے دیکھا پاکستان سے چھپی، یہ 3 آیتیں ہیں تحقیقات میں، ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہو گیا خیال، دوسرا ہو گیا وہم کو ختم کرنے کے لیے عقائد کو مضبوط کیا جائے، شبہات کا جواب دیا جائے۔ جو ہمارا موضوع تھا توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، جیسے شبہ پیدا ہو آپ کے پاس علم نے، فوراً عالم دین کو فون کریں کہ یہ شبہ شیطان کا وسوسہ آ گیا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اگر آپ رکیں گے تو شبہ بڑھتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کا عقیدہ بن جائے گا۔ جب وہ عقیدہ بن گیا تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں شیطان کے آنے کے دروازے، ایک وہم ہے اور ایک خیال ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ خیال ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ مولا حسین کے صدقے میں، مولا علی کے اس بتائے ہوئے نسخے پہ ہم عمل کریں اور ہمارے خیالات پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔